آج ہم بات کریں گے کہ استغفار کرنے کی دعا کون سی ہے اور کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ استغفار کس طرح کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ استغفار آپ ان الفاظ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا کہ جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ اس طرح 3 بار استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، خاص کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے کہ جو بندہ ان الفاظ کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ الفاظ یاد نہ ہو تو یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بندہ 3 بار یہ دعا پڑھ لے، اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو بندہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا پھر بندہ صرف یہ الفاظ بھی کہہ سکتا ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا جا سکتا ہے، اور استغفار کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان کا قول ہے کہ میں نے ابن آدم کو یعنی انسان کو گناہوں کے ساتھ ہلاک کیا، انسان کو گناہوں کے ساتھ ہلاک کیا، لیکن ابن آدم نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں نے ابن آدم کو، انسان کو گناہوں کے ساتھ ہلاک کیا، یعنی کہ انسان کے دل کے اندر خواہشات رکھی، وسوسے رکھے، جس خواہش کو وہ پورا کرنے کے لیے گناہ کا کام کر لیتا ہے۔ لیکن ابن آدم نے، انسان نے میرے ساتھ کیا کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، کے سامنے استغفار کر کے اس نے مجھے ہلاک کیا۔ تو جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی جتنی بھی محنت ہوتی ہے، جو اس نے جتنی بھی محنت کی ہوتی ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے اور جو ہے وہ دوزخ کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھگتے، اس کو سزا ہو، اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب ملے، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ، مجھے تیرے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کو بھٹکاتا رہوں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جیسے ہی میرا بندہ میرے سامنے استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے انتظار میں ہے کہ جیسے ہی کوئی میرا بندہ آئے اور آ کر مجھ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ یا اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے۔ جیسے ہی بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے انتظار میں ہے۔ ایک بندہ تھا جو کئی عرصے تک، کتنے عرصے تک وہ یہ کہتا رہا کہ یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، لیکن کیا ہوا؟ اچانک نیند کی حالت میں اونگ آ گئی، نیند کی حالت میں کہتا ہے یا صمد، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ، یہ بندہ بھول کر اس نے یا صمد کہہ دیا ہے، یہ تو یا صنم پکار رہا تھا کتنے عرصے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں، اور اس نے تو کتنے عرصے سے یا صنم کہا، لیکن اس کو کوئی آواز نہیں آئی، اس کو کوئی جواب نہیں ملا، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں ہوا، وہ لگا رہا یا صنم، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے پکارا یا صمد، تو میں نے اس کو آنسر کیا، میں نے اس کو جواب دیا، اور اگر میں جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے اور میرے سامنے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ تو جیسے ہی بندہ، آپ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں کہ اگر 2 بندے آپس میں جھگڑا کر جاتے ہیں یا کوئی غلطی ہو جائے، ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، جیسے ہی ایک بندہ بولتا ہے کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو جیسے ہی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ ہم اس طریقے کے اوپر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔